اور آج القادر ٹرسٹ کیس تھا. ایک بار پھر پرویز خٹک صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے میری طرف دیکھا, میں نے ان کی طرف دیکھا. میں کچھ نہیں بولا, بس دل میں یہ خیال آیا کہ وفا کتنی اچھی چیز ہے, کاش ہر کسی میں ہوتی. فیڈرل حکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم, پختونخوا کی عوام اس روز روز کی دہشت گردی سے, اس مارا ماری سے, اس بندوق برداری سے, ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو, ہمیں روزگار دو. ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے. پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے. باجوڑ میں جو ہوا, مومند میں, وزیرستان میں, نارتھ ساؤتھ, پاڑا چنار میں, پشاور ویلی میں, مردان میں, ہر جگہ جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے. یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشت گردی کے افریج سے لڑنے کے لیے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا, اکٹھا ہونا ہوگا. جہاں جہاں دہشت گردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, قوم پیچھے ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر, سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو, بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں, بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں, اس کی پارٹی کو تہس نہس کر دیں, اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے, خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے, اور ظلم بالائے ظلم یہ, ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل 6 لگاؤ, عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ. سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علی پہ آرٹیکل 6 لگاؤ. سابق ڈپٹی اسپیکر بلوچستان سے, بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے, ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا, وہاں سے چیئرمین سینٹ کو کامیاب کرایا گنجرانی صاحب کو. بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں, اس کے ایک سپوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ, اس سے ملک مضبوط ہوگا. یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں وہ ان کی سیاست, ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں. جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ, تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں. 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے. اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے, باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے, پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو, لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو, یہاں امن ہو, خوشحالی ہو, روزگار ہو, تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا. میں 27 جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے 7 بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا, میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے, اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں, دوبارہ دوہرا رہا ہوں. پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا, یہاں استحکام آئے گا, ملک آگے جائے گا. حاصل وصول یہ ہے, عمران خان کو باہر نکالو, باتیں بند کرو. اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے, مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی, نظریے کا اختلاف ہوگا, لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے. پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غداری کے آپ بینر نہ لگائیں. ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہوں, آپ ان کی بات تو سنیے, تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجیے, عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجیے. جس شخص میں
جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو. دیکھیے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا, کسی کو ملک دشمن کہنا. میرے لیڈر عمران خان کو, وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے غدار کہا, آپ نے ملک دشمن کہا, اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا, 300 دنوں سے جیل میں رکھا. آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے. مجھے یہ بتائیں, جس نے غدار کہا, جس نے ملک دشمن کہا, اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے. خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے باہر, اڈیالہ کے باہر کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجیے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا. بہت شکریہ. یہ بتا دیجیے مذاکرات چاہیے, لیکن آپ کی طرف سے مذاکرات کو بھی پیش کیا اپنے معاملات. دیکھیں حکومت, دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے, لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں. میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی, اسیران کی واپسی, اسیران کی رہائی. لیکن آپ ہی بتائیے, آپ انصاف کیجئے, ایک طرف آپ مذاکرات, علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب, بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بشرا بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں, یہ بشرا بی بی نے دیکھا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں, میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں.